سرکاری اسکولوں پہ یہ چیزیں عام طور پر کی جاتی ہیں، انڈر دا ٹیبل رشوت لی جاتی ہے، حالانکہ ہمارے اسکولوں میں فنڈنگ کی جاتی ہے، ہر چیز کا پراپر ایک فنڈ ملتا ہے ان کو۔ یہاں ایمان کا سودا ہوتا ہے، یہاں ضمیر بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا طعام تو رکھو، یہاں ایمان بھی بکتے ہیں۔ جب تک ہم ایمان سے مضبوط نہیں ہوں گے تب تک ہم ایسی یا اس جیسی کئی برائیوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سی نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص امین۔ ہمارا ایجوکیشن سین پروگرام کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو کمی کوتاہی ہے ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکیں تاکہ ہماری گورنمنٹ اس سسٹم کو ٹھیک کر سکے۔ جن بچوں کو ہم اپنا مستقبل سمجھتے ہیں انہی کے ہاتھوں ہم اپنا تماشا بنوانے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی رشوت لینے اور دینے اس چیز پہ قائل کرتے ہیں۔ ہمارے سرکاری اداروں میں آج بھی بچوں سے جھاڑو، چاک، بورڈ مارکر، ڈسٹر اور صفائی وغیرہ کی مد میں پیسے لیے جاتے ہیں اور انڈر دا ٹیبل رشوت لی جاتی ہے، حتیٰ کہ ان سرکاری اداروں کو گورنمنٹ کی طرف سے ان سب چیزوں کے لیے فنڈ دیے جاتے ہیں، خاکروب تعینات کیے جاتے ہیں اور باقی چیزیں جو بھی اکوپمنٹس ایک سکول میں استعمال ہوتے ہیں ان سب کے لیے فنڈنگ کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے بچوں سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اس سسٹم کو ڈسکس کرنے کے لیے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے دو مہمان تشریف رکھتے ہیں۔ پہلے ہمارے مہمان محمد سہیل ملک گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ محمد سیف الرحمان، یہ بھی گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہم اپنے مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ ویلکم آپ دونوں کا۔ سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں کہ سیف الرحمان یہ بتائیے گا کہ اس سسٹم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو ہم سین نیوز کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ معاملہ بالکل عام ہے، بالکل آج کل سارے سرکاری اسکولوں پہ یہ چیزیں عام طور پر کی جاتی ہیں، انڈر دا ٹیبل رشوت لی جاتی ہے، حالانکہ ہمارے اسکولوں میں فنڈنگ کی جاتی ہے، ہر چیز کا پراپر ایک فنڈ ملتا ہے ان کو۔ اچھا سیف الرحمان، یہ بتائیے گا کہ تب آپ فار ایگزامپل آپ سے جب بچوں سے اسکولوں میں پیسے لیے جاتے ہیں تو ایک بچے کو بھی چاہیے کہ استاد سے پوچھے، اس میں اتنی ضرورت تو ہونی چاہیے استاد سے پوچھے کہ آپ جو ہم سے پیسے لیتے ہیں، ہمیں تو والدین دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے، آپ ہم سے لیتے ہیں گھر سے لے کے، اور اس چیز کے فلاں فنڈ کے فلاں ڈسٹر لینا ہے، چاک لینا ہے، تو بچہ کیا سوال نہیں کر سکتا استاد سے؟ بچے کو اتنی تربیت تو ہوتی ہے کہ بھائی اگر غلط کچھ ہو رہا ہے تو اس بارے میں وہ اس چیز کو روکے، تو استاد سے اس کا پوچھنا حق بنتا ہے۔ آپ نے کبھی اس طرح کا پوچھا نہیں تھا سر سے کہ بھائی سر آپ پیسے لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں؟ بالکل جی، آپ نے صحیح فرمایا ہے، بالکل سر کا حق بنتا ہے۔ اساتذہ جو ہم سے پیسے لیتے ہیں وہ بالکل تھوڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ دکھنے میں تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ جب بہت سارے اسٹوڈنٹس کی اماؤنٹ اکٹھی ہو جائے نا پھر وہ بڑی ہو جاتی ہے، لیکن اساتذہ کا احترام میں بچے لے آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سر ہیں مانگ رہے ہیں تو دے دیتے تھے ہم بھی، اس وجہ سے۔ ہم سہیل ملک سے بات کرتے ہیں۔ سہیل ملک، آپ کا اس سسٹم کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ First of all, I would like to thank Mr. Waqas Amin for inviting me to discuss this topic. میں بہت مشکور ہوں اور میں ایگری کرتا ہوں مسٹر وقاص امین کی بات سے کہ واقعی یہ سرکاری دیہی اسکول جو ہیں ان میں یہ نظام رائج ہے کہ مختلف ایونٹس کی صورت میں مختلف چیزیں دکھا کر ان کو پیسے ان سے رشوت لی جاتی ہے، اور یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور جہاں جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہیں۔ تو اس میں صرف بچے ہی قصوروار نہیں، صرف اساتذہ ہی نہیں بلکہ والدین بھی ہیں، اور والدین کو چاہیے کہ پیسے انہیں دینے سے پہلے ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو پیسے وہ لے رہے ہیں کسی بھی رشوت کی صورت میں جو کہ وہ کلیکشن آگے اپنے اسکول میں دے رہے ہیں تو وہ اس کا کریں گے کیا، اور بچوں سے پوچھنے کے بعد ان کو ان اساتذہ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ یہ جو رشوت کلیکشن لے رہے ہیں وہ کس مد میں لے رہے ہیں۔ لیکن آپ کی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بچے جب والدین کے سامنے ضد کرتے ہیں والدین تو مجبور ہو کے دے دیتے ہیں، اس میں والدین کیسے قصور؟ پہلے تو بچوں اور والدین کے درمیان اتنی اچھی بانڈنگ ہونی چاہیے، اتنا فرینک ماحول ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ہر بات بتا سکیں۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان سے اتنا فرینک ہو کے پوچھیں کہ یہ جو پیسے وہ لے کے جا رہے ہیں اسکول وہ کس لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اور پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم گھر سے ہی بچوں کو ڈانٹتے ہیں، گھر سے نہ ڈانٹیں تو اساتذہ جو ہے وہ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے لے کر آنے ہیں ہر صورت میں۔ تو بچے کا فرسٹ آف آل کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہو ہی نہیں پاتا، اور کانفیڈنس لو ہونے کی وجہ سے
نہ وہ اپنے پیرنٹس سے کوئی اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے اساتذہ سے کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہ پیسے ہم سے وہ کیوں لے رہے ہیں۔ دوسرا جو بات ہے وہ کریکٹر بلڈنگ ہے۔ پیرنٹس جو ہے وہ بچے کی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہی نہیں ہیں، اور کریکٹر بلڈنگ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جب اساتذہ ہی ان سے رشوت لیں گے کسی بھی آڑ میں، جو کہ وہ ایونٹ پلاننگ کی صورت میں، اسپورٹس گالا کی صورت میں، یا کسی بھی مخصوص یا مشہور شخصیت کے آنے کی صورت میں وہ ان سے کلیکٹ کرتے ہیں، تو بچے کا کردار تو خراب ہوگا، کیونکہ جب وہ شروع سے ہی ایک سچ بات کو آگے تک نہیں پہنچا پا رہا اپنے والدین تک، تو وہ کیسے کسی بھی معاشرے میں اپنا کردار اس طرح کردار سازی کر سکتا ہے، اپنے معاشرے اور دوسرے لوگوں کو اس جو رشوت کی بیماری ہے اس سے بچا سکے۔ کیونکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک خود نہیں سنورتی جب تک اس کے اندر خود اپنے اندر سنورنے کا جذبہ نہ ہو۔ بچوں کو پہلے اس میں کانفیڈنس بلڈ اپ کیا جائے کہ وہ پیسے رشوت دینے سے پہلے ان سے کویشچن ریز کریں کہ لیا کیوں جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ پیرنٹس کو کویشچن ریز کرنا چاہیے۔ تھرڈ یہ کہ اساتذہ کی ایسی ٹریننگ کی جائے کہ وہ ان سے رشوت نہ لیں۔ جی بہت شکریہ سہیل ملک صاحب۔ سیف الرحمان، آپ بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا تجاویز ہیں کہ آپ کے اس سسٹم کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کیا تجاویز پیش کریں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو ہمیں سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا۔ جو سب سے بڑی برائی ہے، جو خامی ہے، وہ سسٹم میں ہے۔ یہ جو ہیڈ ماسٹر جو آج اسکول کو چلا رہے ہیں، جو پرنسپل بنے ہوئے ہیں، انہوں نے آخر یہ چیز کہیں نہ کہیں دیکھی ہے۔ یہ بچے تھے، انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے اپنی زندگی میں، تو یہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، ان کا گزر بسر نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ یہ دوسرے مواقع جو ہیں دوسری چیزوں سے، غلط چیزوں سے۔ تو سیف الرحمان، اگر ان کی تنخواہیں کم ہیں یا پھر ان کا گزر بسر ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ لوگ خود سٹرائک کریں، وہ نہ کہ اس رشوت جیسی بیماری کو پھیلائیں۔ یہ تو غلط بات ہے۔ آپ جی بالکل غلط بات ہے، میں اس بات کے بالکل آپ سے متفق کرتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی کم تنخواہوں کی وجہ سے رشوت تو نہ لیں، لیکن سسٹم ہی ایسے، ہمارے ملک کو آپ دیکھ لیں کتنی مہنگائی ہے، اس میں انفلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت مہنگائی ہو چکی ہے، تو وہ اپنے ایکسپینسز کو، اپنے بچوں کی فیسز کو بیئر کرنے کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے بچے آ رہے ہیں ان کی تربیت ہی ایسے کریں کہ وہ کسی کو کچھ بھی 1 روپیہ بھی دینے سے پہلے ان سے سوال کریں، جانچ پڑتال کریں۔ ایسے آپ کسی کو بھی 1 روپیہ بھی نہ دیں۔ آپ اگر کوئی آپ سے بھکاری بھیک مانگ رہا ہے، اگر وہ معذور نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، آپ اگر اس کو پیسے دے دیں گے تو فیوچر میں وہ یہ ہے کہ اب اس کی عادت بن جائے گی، وہ بھکاری بن جائے گا، وہ ہر بندے سے مانگے گا، حالانکہ وہ کما سکتا ہے، اچھی اس کی جان ہے، صحت مند ہے، وہ کما سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بھکاری بن جائے گا، وہ بیگر بن جائے گا، وہ مانگنے والا بن جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ سسٹم کو چینج کریں۔ سسٹم کو جب چینج کریں گے تو انشاءاللہ رشوت والی برائی سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا ہے۔ ہم اپنے ایکسپینسز کو اتنا نہ بڑھائیں کہ وہ ہمیں غلط طریقوں سے ان کو پورا کرنا پڑے۔ جیسے اسلام میں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں کو فالو کریں، ہم اسراف نہ کریں چیزوں کا، اس طرح ہم ان چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اچھا سہیل ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ جن بچوں کو ہم اپنا مستقبل سمجھتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم انہی بچوں کو اپنا تماشا بنانے جا رہے ہیں کہ ان کو رشوت جیسی بیماری سکھا کے؟ جی بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں وقاص امین، کہ جن بچوں کو ہم اپنا فیوچر سمجھتے ہیں انہی کو ہی ہم سٹارٹ میں ان کی اسٹارٹنگ ایجوکیشن سے ہی، مڈل یا پرائمری ایجوکیشن سے ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح آپ سے پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کو بھیک مانگنا سکھا رہے ہیں، مطلب کہ ان کو ہم خود ہی سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم رشوت کس ویز میں لے سکتے ہیں۔ مطلب کہ ہم اگر کوئی ایونٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی ہم رشوت لے رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ آ رہا ہے اس کے لیے بھی ہم بچوں سے پیسے لے رہے ہیں، چاک، ڈسٹر یا بلیک بورڈ کی انک تک کے پیسے ہم بچوں سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک خاک روب کی بات ہے یا دوسرا عملہ جو کام کر رہا ہے گورنمنٹ اسکول میں، وہاں تک ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم رشوت ان سے لے کے ہم اپنے اخراجات تو پورے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرسٹ آف آل ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں میں کانفیڈنس بلڈ اپ کریں تاکہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں کویشچن ریز کر سکیں، اور اس طرح سے ہم اس برائی سے نجات پا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سہیل ملک صاحب۔ سیف الرحمان، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آپ متفق ہیں سہیل کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی بالکل، جیسے سہیل نے بات کی ہے میں اس سے متفق ہوں بالکل۔ تو سب سے پہلے جو پرنسپل، جو ہیڈ ماسٹر، جو رشوت لیتے ہیں، ہمیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت سزائیں بنائے اور ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں، تاکہ جو آنے والے بچے ہیں، جو آنے والے نوجوان ہیں، وہ ان چیزوں سے باز رہیں۔ ہر سکول میں کم از کم ایک کمپلینٹ باکس ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے سکول والے آپ سے کسی بھی طرح کی
کوئی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں پیسوں کی یا کسی بھی چیز کی تو آپ اس میں جا کے کمپلینٹ کریں اور آپ کی کمپلینٹ کو باقاعدہ سنا جائے اور اس کی تفتیش کی جائے تاکہ ہیڈ ماسٹر کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے. اس نظام کو ہم اس طرح بہتر کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سیف الرحمان، آپ نے بہت ہی اچھا اس کا جواب دیا اور اس کا حل بھی بتایا، اپنے رائے بھی دی اس بارے میں کہ پوائنٹ آف ویوز جانیں. جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہو سکتے، جب تک ہم ظلم کے خلاف یا کسی بھی اس رشوت کی طرح بیماری کوئی بھی ہو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، تب تک ہمارا آواز نہ سنی جائے گی اور نہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہوگا. سب سے پہلے ہمیں خود اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، سب سے پہلے ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے اور پھر ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹم اب ٹھیک ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم نے خود کی کردار سازی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم کسی پہ سوال اٹھا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ نیکسٹ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.